السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نرمی کرنے والے، مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ۔ دوستو، آج لیکچر نمبر 18 ہے رکوع سجود سیریز کے سلسلے کا، اور اس لیکچر میں سورہ النساء کی آیت نمبر 154 پر میں بات کرنا چاہوں گا۔ اس آیت میں الطورہ، جس کو طور پہاڑ مصر والا بنا دیتے ہیں، الطورہ لفظ آیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ البابا کے متعلق ہمارے مذہبی پیشوا اور عام پبلک کہتی ہے جی یہ لکڑ یا لوہے کے دروازے ہیں۔ اس کو بھی دیکھیں گے کہ یہ حقیقت میں کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سجدن، اس کے متعلق ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ عمل ہے جو ہم ماتھا زمین پر لگا کر کرتے ہیں۔ اس پہ تو بہت لیکچر ہو چکے ہیں، آپ کو اب پتہ ہی کہ یہ کیا چیز ہے، اس کو بھی دیکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ السبتی، جس کا ترجمہ یہ لوگ کرتے ہیں ہفتے کا دن، اور اس سے مراد بھی ہفتے کا دن ہی لیتے ہیں۔ اس کو بھی آج ہم دیکھیں گے کہ ان کی بات کس حد تک ٹھیک ہے۔ لہذا دوستو، لیکچر میں اینڈ تک میرے ساتھ جڑے رہیں۔ دوستو، لیکچر کی جانب بڑھنے سے پہلے مروجہ تراجم میں سے ایک ترجمہ میں نے لیا ہے۔ اس ترجمہ پر کچھ معلومات اور کچھ سوالات آپ دوستوں سے شیئر کر رہا ہوں۔ غور کریں، انہوں نے ترجمے میں لکھا ہے کہ اور ان کا قول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا۔ دوستو، یہاں میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ ترجمہ میں پہاڑ انہوں نے لکھا ہے، یہ آیت کے کس لفظ کا ترجمہ کیا گیا ہے؟ آخر یہ پہاڑ جو ترجمہ میں لکھا ہے کہاں سے آ گیا ہے، جبکہ آیت کا متن اس سے بالکل خالی ہے۔ آیت میں کوئی ایسا لفظ ہے ہی نہیں جس کا معنی پہاڑ کیا جائے، تو یہ پہاڑ کہاں سے آیا؟ اور نہ ہی آیت کے اس حصے میں کوئی ایسا لفظ ہے جس کے معنی قول لینے کے لیے کیے جائیں، کوئی لفظ نہیں ہے۔ مزید یہ ہے کہ ترجمہ کے مطابق قول لینے کے لیے طور پہاڑ سروں پر لا کھڑا کیا۔ دوستو، کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ قول لینا ہو اور قول مانگا جا رہا ہو تو قول دینے کی بجائے ایک پہاڑ کو سروں پر لا کر کھڑا کیا جائے؟ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ جبکہ اگر قول مانگا جائے تو قول ہی دے گا نا۔ جبکہ آیت کے کسی لفظ کا معنی سروں نہیں ہے اور نہ پہاڑ ہے، نہ جانے سر کہاں سے آ گیا اور یہ پہاڑ جو ہے یہ کہاں سے آ گیا۔ جبکہ یہ لوگ الجبالی کا ترجمہ پہاڑ کرتے ہیں، اور الجبالی لفظی آیت میں موجود نہیں ہے۔ اور الکتاب المبین کے مطابق الجبالی بھی پتھر والے پہاڑ نہیں ہیں، وہ کچھ اور چیز ہے۔ اس پر ہم ایک لیکچر میں آپ سے شیئر بھی کر چکا ہوں۔ لہذا دوستو، یہ سب ان کو بدلنا پڑا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ آیت میں الطورہ مصر والا پہاڑ ہے۔ لہذا ان کو تحریف کرنے کے لیے آیت کے ترجمہ میں پہاڑ لکھنا پڑا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کیا مہارت سے پہلے اس کو مشہور کیا گیا اسپیکروں پر، مجلسوں میں اس پر درس کر کر کے پھر ترجمہ میں ہی لکھ دیا کہ طور پہاڑ جی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ نے اللہ کا قول لینا ہو تو وہ قول دے گا یا پھر ایک پتھر کا پہاڑ سر پر لا کھڑا کر دے گا؟ اور کیا طور پہاڑ سر پر کھڑا ہو سکتا ہے بھلا؟ آپ خود سوچیں، طور پہاڑ جو مصر میں ہے اس کا وزن کتنا ہوگا؟ اگر اس کو سر پر کھڑا کیا جائے تو لوگ اس کا وزن سہ نہیں پائیں گے، بلکہ زمین میں دھنس جائیں گے، اور ایسی تیسی پھر کے رہ جائے گی، لوگوں کی تباہ و برباد ہو جائیں گی، ان کی ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی، اتنا وزن ہوگا مصر والے طور پہاڑ کا۔ دوستو، لفظ طور کا ترجمہ انہوں نے نہیں کیا۔ میں پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ کیوں نہیں کیا، جبکہ یہاں پر طور التخصیص کے ساتھ ہے، یعنی خاص طور، اور چیخ کر بتا رہا ہے کہ طور اور بھی لوگوں نے بنا رکھا، لیکن
میں خاص ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، جسے لوگ مصر میں مان رہے ہیں میرا تعلق نہیں ہے اس سے۔ جبکہ طور کے معنی اسکرین پر میں لگا رہا ہوں، دیکھیں اس کے معنی نقطۂ نظر کو کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری اردو زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے طور طریقے، اس کی جمع اطوار ہے۔ طور کے ایک معنی طور طریقے بھی ہیں۔ باقی طور سیریز کے تمام لیکچرز، اس پر سیریز میں نے کی تھی، وہ یوٹیوب کی ٹائم لائن پر موجود ہے۔ آپ سیریز پوری کی پوری نمبر وار پڑھی ہوئی، اس کا جائزہ لے سکتے ہیں نکال کے۔ دوستو، الکتاب المبین میں انہوں نے ایسے ایسے کام کیے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ قول لینے کے لیے طور سروں پر لا کھڑا کیا۔ دوستو، یہ ترجمہ نہ جانے آیت کے کن الفاظ اور کن حروف کا کیا گیا ہے، مجھے تو وہ مل نہیں رہے۔ آپ بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں، مل جائیں تو برائے مہربانی اسکرین شاٹ لگا دیجئے گا اگر مل جائے تو۔ جبکہ آیت کے جس حصے کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے وہ بھی میں لگا رہا ہوں، غور کریں۔ اس میں لکھا ہے وَرْفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ۔ اس میں نہ تو کوئی ایسا لفظ ہے جس کا معنی سروں کیا جائے، اور نہ ہی کوئی ایسا لفظ ہے جس کا ترجمہ کھڑا کیا جائے، اور نہ ہی لفظ قول ہے آیت میں، اور طور کا ترجمہ ویسے نہیں کیا۔ قول لفظ الگ سے موجود ہے الکتاب المبین میں۔ مزید دیکھتے ہیں تو لکھتے ہیں اور انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ۔ دوستو، اس پر پچھلے لیکچر میں بات کر چکا ہوں تفصیل سے کہ یہ لکڑ یا لوہے کا دروازہ نہیں ہے، بلکہ چیپٹر کی بات ہو رہی جس کو اردو میں باب یا مضامین کی لسٹ کہا جاتا ہے، اور لکھا ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ۔ دوستو، اگر ان کا یہ ترجمہ مان لیا جائے اور ان کے والا عمل جو ماتھا زمین پر لگا کر کرتے ہیں وہ مان لیا جائے، تو ماتھا اور ناک زمین پر لگا کر جب دروازے میں داخل ہوں گے تو گھٹنوں کی مدد سے چلیں گے، اور ماتھا زمین پر ہوگا اور دونوں ہاتھ دونوں کانوں کے پاس ہوں گے، اور سجدہ کرتے ہوئے دروازے سے گزر رہے ہوں گے۔ عجیب منظر ہوگا، عجیب۔ اور اگر دروازہ لکڑ یا لوہے کا ہوگا تو ویسے ہی ماتھا پھٹ جائے گا۔ جب ماتھا کا اوپر کا حصہ اس سے ٹکرائے گا تو پھٹے گا، اس لیے کیونکہ آنکھیں نیچے ہوں گی تو سجدہ کرتے وقت دیکھے گا کیسے؟ دروازے کی چوکھٹ نظر ہی نہیں آئے گی۔ ظاہر ہے جب نظر نہیں آئے گی تو ٹکرا کے سر ہی پھٹے گا، اور کیا ہونا ہے۔ اور مزید یہ کہ ناک بھی زمین پر ہوگی تو ناک کا ستیہ ناس الگ سے ہوگا، وہ بھی چھل جائے گی، رگڑیں کھا جائے گی۔ جبکہ سجدہ کیا ہے وہ پچھلے لیکچرز میں آپ سے وہ دوست جنہوں نے ان لیکچرز کا جائزہ لیا ان کو پتہ ہے کہ کیا ہے سجدہ۔ مزید لکھتے ہیں اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا۔ دوستو، ہفتے کا دن، یہ دن ترجمہ پتہ نہیں کس لفظ کا کیا ہے۔ ویسے یہ لوگ دن یوم کے معنی کرتے ہیں، اور آیت میں یوم السبت ہے ہی نہیں، یوم لفظ ہی آیت میں نہیں، چونکہ ان کا عقیدہ ہے اور وہ کہانی جو تاریخ سے ملتی ہے کہ ہفتے کے دن جو یہ عمل کیا جاتا تھا اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہ مچھلیاں وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا پکڑواتے ہیں، جبکہ ان آیتوں میں بھی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ الکتاب المبین کی لینگویج پوری کی پوری فگریٹو ہے۔ دوستو، ترجمہ میں انہوں نے ہفتے کا دن لکھ دیا، جبکہ السبتی کو دیکھیں تو السبتی میں تجاوز کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ السبتی کا روٹ ثابتہ ہے، اس کے معنی ہفتہ نہیں بلکہ اس کے معنی ان لوگوں نے خود سورہ 78 کی آیت نمبر 9 میں آرام، اور سورہ 25 کی آیت نمبر 47 میں راحت اور آرام کیے ہیں۔ مزید میں ڈکشنری کا اسکرین شاٹ لگا رہا ہوں، غور کریں۔ اس میں سبت کے معنی آرام کرنا، ساکت رہنا، حرکت میں نہ ہونا، اور اس کے پروٹو روٹ سے معنی جو طے ہو رہے ہیں وہ ہیں ٹھہرنا اور طے شدہ۔ طے شدہ اس کے معنی
ہو رہے ہیں، جبکہ یہ معنی سمجھ میں آتے ہیں طے شدہ یا ٹھہرانا۔ لہذا دوستو، چونکہ الکتاب المبین کی لینگویج فیگریٹو فیشن ہے اور ہم نے فالو بھی الکتابی کو کرنا ہے، تو الکتاب سے کیوں نہ اسبتی کو دیکھ لیں۔ تو اس سلسلے میں میرے پاس سورہ 16 کی آیت نمبر 1 to 4 ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، بے شک اس کے سوا نہیں کہ اللہ نے السبت کو بنایا لوگوں پر وہ السبت میں اختلاف کرتے ہیں۔ یہ سبت جو ہے وہ لوگوں پر بنا ہوا ہے، نہ کہ کیلنڈر پر بنا ہوا ہے، اور لوگ السبت میں اختلاف کرتے ہیں۔ آپ سے میں اب سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ نے کبھی پوری دنیا میں ہفتے کے دن میں اختلاف پایا ہے کہ کوئی کہہ رہا نہیں آج ہفتے کا دن نہیں، آج یہ ہے، کوئی کہہ رہا آج ہفتے کا دن نہیں، آج یہ ہے؟ کبھی پایا ہے؟ جو کیلنڈر جہاں پہ وہ بتا رہا ہے وہ وہیں پہ وہی مانا جا رہا ہے، لہٰذا کوئی اختلاف نہیں۔ لہٰذا آپ خود سوچیں کہ یہ کون سا سبت ہے جس میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ لہٰذا دوستو، میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ اختلاف الکتاب سے کیا جاتا ہے۔ غور کریں، میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 213 لگا رہا ہوں۔ اس میں لکھا ہے کہ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اور اللہ نے ان انفارمیشن دیے ہوں کے ساتھ تحریر کو حقیقت کے ساتھ واضح کیا تاکہ وہ حکم کریں خاص انسانوں میں جو کتاب میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور کتاب میں اختلاف نہیں کرتے سوائے ان افراد کے جو کتاب دیے گئے اس کے بعد سے جو ان کے پاس وضاحتیں آئیں، ضد یا ہٹ دھرمی کرنے والے ہیں آپس میں۔ دوستو، جب بینات ہوئیں یعنی جب آیتیں واضح ہوئی، ان پر الکتاب واضح ہوئی، تو انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ کسی نے کہا میں چودھری ہوں، کسی نے کہا میں چودھری ہوں۔ لہٰذا یہاں سے پتہ چلا کہ کتاب میں اختلاف کرتے ہیں اور وہاں لکھا تھا السبت میں جو وہ اختلاف کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ دونوں ایک دوسرے کے ہم پلہ ہیں۔ کتاب میں اختلاف کرنا اور سبت میں اختلاف کرنا ایک ہی بات ہے۔ لہٰذا دوستو، یعنی السبتی کتاب ہی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ المیزان کتاب ہے، سلطان کتاب ہے، رسی کو بھی کتاب کہا گیا ہے اور شیر کو بھی کتاب کہا گیا ہے۔ دوستو، جب یہ سب چیزیں کتاب ہیں تو پھر جو ہے السبتی کتاب کیوں نہیں؟ اور اسی میں ہی اختلاف کرتے ہیں لوگ۔ اب ہم اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ کو دیکھتے ہیں تو سورہ 4 جو کہ سورہ النساء ہے، اس کی آیت نمبر 154 اس میں لکھا ہے کہ وَرْفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ۔ دوستو، اس میں ہمو کی ضمیر پچھلی آیت میں اہل الکتابی پر لوٹ رہی، اہل الکتابی کتاب کی ماننے والے۔ لہٰذا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے اہل الحدیث، حدیث کی ماننے والے، یا اہل الذکر، ذکر کی ماننے والے، یا کہا جائے کہ اہل السنہ، سنت کی ماننے والے یا سنت کے ماننے والے۔ لہٰذا دوستو، اس کی بہت زیادہ مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ لہٰذا اہل الکتابی مرکب اضافی ہے، یعنی مضاف اور مضاف علیہ۔ آپ نے کسی کے بھی تراجم اٹھا کے دیکھ لیں، اس کا ترجمہ ہی نہیں کرتے ہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو بطور مرکب اضافی نہیں کرتے۔ میں نے تو بہرحال کسی کا ترجمہ ہوا دیکھا ہی نہیں ہے۔ مزید یہ ہے کہ اس کا ترجمہ دیکھیں تو وَرْفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اور ہم نے کتاب کی ماننے والوں کے اوپر خاص نقطۂ نظر کو بلند کیا۔ دوستو، کتاب کی آپ بھی مانتے، میں بھی مانتا ہوں۔ کتاب پڑھتے ہیں تو ایک خاص نقطۂ نظر ہمارے سامنے آتا ہے، وہ ہم پر رفع ہوتا ہے کتاب پڑھتے وقت۔ لہٰذا یہ کیسے اور کس کے ساتھ رفع یعنی بلند ہوتا ہے وہ بتایا گیا ہے، یہ کہہ کر کے بِمِسَاقِهِمْ، ان
کے سند یا ان کے خاکہ قانون کے ساتھ، ان کا خاکہ قانون، لہذا کتاب پڑھتے وقت جو نقطہ نظر سامنے آتا ہے وہ خاکہ قانون ہوتا ہے ہمارے لیے، اور وہ میثاق ہے ہمارا خالق کے ساتھ۔ مزید یہ ہے کہ خاص نقطہ نظر جو اللہ نے اٹھایا وہ الکتاب میں ہے، اور الکتاب کے ساتھ ہی اللہ کا خاکہ قانون ہے۔ میثاق جو ہے وہ سند اس کے معنی ہے، اس کے معنی جو ہے چارٹر کے بھی، چارٹر کو اردو میں خاکہ قانون کہا جائے گا۔ مزید ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، وہ بتایا گیا ہے وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور ہم نے کتاب کی ماننے والوں کے لیے بتایا کہ تم داخل ہو جاؤ خاص چیپٹر میں، ماننے والے یا فرمانبرداری کرنے والے یا عمل درآمد کرنے والے۔ دوستو خاص چیپٹر جو ہیں وہ الکتاب کے ہیں، ان میں کون داخل ہوگا؟ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ماننے والے، فرمانبرداری کرنے والے، عمل درآمد کرنے والے وہ داخل ہوں گے۔ جو لوگ خالی دعوے کرتے ہیں کہ ہم کتاب کو مانتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، ڈھمکا کرتے ہیں، لیکن وہ ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ فرمانبرداری کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ عمل درآمد کرنے والے نہیں ہیں۔ ماننا بھی تبھی سرے چڑھتا ہے جب مانا جائے، پھر اس پہ عمل کیا جائے۔ لہذا دوستو یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سجدن اسم فاعل ہے، اس کا ترجمہ بطور اسم فاعل کیا جائے گا، جو کہ کسی مترجم نے نہیں کیا لیکن میں نے وہ لگا دیا ہے۔ مزید کیا کہا جا رہا ہے وہ بتایا گیا ہے وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ اور ہم نے کتاب کی ماننے والوں کے لیے بتایا کہ تم تجاوز نہ کرو امر اللہ میں یا طے شدہ میں۔ دوستو امر اللہ جو ہے یا جو طے کر دیا گیا ہے قانون، اس میں تجاوز نہیں کرنا، اس کی باؤنڈریز کے اندر رہنا ہے، اس میں رہنا ہے، اس میں رہ کے اپنی لائف اس کے مطابق چلانی ہے۔ لہٰذا فی السبتی کا مطلب بھی میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں اوپر۔ مزید کیا ہے وہ بتایا گیا ہے وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور ہم نے کتاب کی ماننے والوں سے مضبوط کرنے والا چارٹر یا سند دینے والے کو لیا۔ دوستو الکتاب کی ماننے والوں میں سے اللہ صرف اسی کو لے گا یا اسی کو پکڑے گا جو مضبوط کرنے والا ہو، اس کو جو چارٹر دیا گیا ہے اس کو، اور یا سند دینے والا ہو اس کی کہ ہاں جی یہ میں نے جو بتایا ہے وہ یہ اٹل ہے، اس کا توڑ نہیں ہے جو میں آپ کو الکتاب سے چارٹر پیش کر رہا ہوں۔ لہذا دوستو یہ اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ میں اس کا ترجمہ بھی آپ سے شیئر کروں تو ترجمہ کچھ یوں ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ اور ہم نے کتاب کی ماننے والوں کے اوپر خاص نقطہ نظر کو بلند کیا، بِمِثَاقِهِمْ ان کی سند کے ساتھ یا ان کے خاکہ قانون کے ساتھ۔ دوستو خاکہ قانون جو ہم الکتاب المبین پڑھ رہے ہوتے تو ہمارے ذہن میں بن رہا ہوتا ہے، لہٰذا آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے کہ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور ہم نے کتاب کی ماننے والوں کے لیے بتایا تم داخل ہو جاؤ خاص چیپٹر میں، فرما برداری کرنے والے یا عمل درآمد کرنے والے یا ماننے والے۔ مزید ہے آیت کے اگلے حصے میں وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ اور ہم نے کتاب کی ماننے والوں کے لیے بتایا کہ تم تجاوز نہ کرو امر اللہ میں یا طے شدہ میں۔ مزید آیت کا آخری حصہ ہے وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور ہم نے کتاب کی ماننے والوں سے مضبوط کرنے والا چارٹر یا سند دینے والے کو لیا۔ دوستو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میثاقاً غلیظہ مرکب توصیفی ہے اور غلیظہ صفت ہے، لیکن بطور مرکب توصیفی اور صفت مشابہ کے اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا گیا۔ آپ دیکھ لیں علم آتا ہے اللہ کے لیے علماً تو وہاں کہتے ہیں علم دینے والا، یہاں پر والا ساتھ لگایا ہی نہیں۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں کہ دیکھ لیں کیا کیا ہے۔ دوستو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، اس میں سجدہ کیا ہے وہ تو آپ پہلے ہی جانتے، اس کا میں نے معنی کیا، طور کیا ہے وہ آپ سے شیئر کیا، اور السبتی
ہفتے کا دن نہیں، وہ آپ دیکھیں میں نے شیئر کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے باب اور سجدے کے متعلق بھی بات ہو گئی ہے، تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔